سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی اہل اسلام اور پاکستانیوں کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ ناموس صحابہ کا جو بل ہے وہ سینٹ سے پاس ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سینٹ کے اندر بل کو پاس کروانے کے لیے جن کرداروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، آج ان کرداروں کے حوالے سے مجھے اور آپ کو دعا گو بھی ہونا چاہیے اور ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہیے اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا کردار اس ناموس صحابہ بل کو پاس کروانے میں ان شہداء کا ہے جنہوں نے عظمت صحابہ کے لیے اور ناموس صحابہ کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جانوں کو اپنے رب کے سپرد کر دیا کہ اس وطن کے اندر توہین صحابہ اگر ہوگی ہم جان تو دے دیں گے، لیکن صحابہ کی عظمت کے اوپر اور صحابہ کی تقدیس کے اوپر آنچ کو آنے نہیں دیں گے۔ وہ شہداء کا ایک طویل سلسلہ ہے جو سارے کے سارے خراج عقیدت اور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ان میں سرخیل جرنیل صحابہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ صفحے اول میں ہیں۔ آپ کے تمام رفقاء یزدانی شہید، عبد الخالق قدوسی شہید، محمد خان نجیب شہید، اور اس کے بعد عطاء الرحمن ثاقب شہید، اور اس کے بعد عبد الرشید اظہر شہید۔ اور اگر اہل حدیث مکتبہ فکر سے باہر جایا جائے تو یہاں پہ بھی شہادتوں کی ایک طویل لڑی ہے، طویل داستان ہے۔ حق نواز سے شروع ہو جائیے، اسار القاسمی تک پہنچیے، ضیاء الرحمن فروقی تک آئیے، اعظم طارق تک آئیے، علی شیر حیدری تک آئیے، ڈاکٹر عادل فروق تک آئیے، مولانا سمیع الحق تک آئیے۔ یہ سارے کے سارے شہداء، یا رب تو ان کو یہ پیغام پہنچا دے کہ عظمت صحابہ کی جنگ لڑتے ہوئے جنہوں نے حیات جاوداں کا پیمانہ اور شہادت کی منزل کو حاصل کیا تھا، آج ان کے بیٹے اور سپاہی پاکستان میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ناموس صحابہ کا بل سینٹ سے منظور ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا اسلام کے اہل اسلام جتنے بھی ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر، اہل سنت کے اوپر اور پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر عظیم الشان احسان ہے کہ آج کے بعد پاکستان کے دستور کے اندر، آئین کے اندر اس بات کو لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی امی عائشہ کی توہین کرے گا، امی حفصہ کی توہین کرے گا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی توہین کرے گا، حسن و حسین علی کی، معاویہ کی رضی اللہ عنہم کی توہین کرے گا، اس کو یا عمر قید کی سزا دی جائے گی یا 10 سال جیل میں اس کو سزا دی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ ایک عام آدمی کی توہین ہو سزا 5 سال، حسن حسین کی توہین ہو سزا 3 سال۔ ہم گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، کوچا کوچا، اس ممبر سے بھی اور لارنس روڈ کے ممبر سے بھی برادر اکبر نے اداروں کو، انتظامیہ کو، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی ٹاک شو کے اندر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری طرف سے، اہل سنت کی طرف سے، میں نے تو، آپ کو یاد ہوگا 2 یا 3 سال قبل جب محرم میں کشیدگی اپنے عروج کے اوپر تھی، ہمیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، میں نے سما ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کہی تھی۔ آئیے اہل تشیع، اہل سنت اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں۔ کھلی دعوت تھی، اہل سنت کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں نے دی تھی، آن دی ریکارڈ موجود ہے، کہ جو کسی صحابی کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، جو کسی اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں۔ لیکن تب بھی وہ فرار ہو گئے اور اس بات کے اوپر اتفاق نہ کیا۔ پھر ہم نے اس مقدمے کو کوچا کوچا، کریا کریا اور نگر نگر پھیلایا کہ ہمارا آپ سے اختلاف یہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا اہل مغرب سے اختلاف ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بات آج سمجھ کے جانا، اہل مغرب کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں
تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہیٹ سپیچ۔ یہ کیا ہے؟ ہم سب اہل مغرب کے سامنے یہی مقدمہ رکھتے ہیں نا کہ آپ ہمارے نبی کے اوپر اگر تبرہ کریں گے، ہمیں ہمارے نبی کی شان میں تنقیص کریں گے، تو ہم اس کو ازادی اظہار نہیں سمجھتے، اس کو نفرت انگیز اور شر انگیز گفتگو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کو مجروح کرتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کا مقدمہ نا مغرب کے سامنے، وہ جو ہمارے نبی کو مانتے ہی نہیں، ان کے سامنے اور ہم کیا مقدمہ رکھ سکتے ہیں کہ اخلاق کے دائرے میں رہیے، تمیز کے دائرے میں رکھیے، یہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں کوئی بکواس کریں گے ہمارے جذبات مجروح ہوں گے۔ یہ ازادی اظہار نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ یہی مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں مغرب کے سامنے، لیکن مغرب کے سامنے اس مقدمے کو لڑنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے۔ میں ان سوچ اور فکر کے روافظ کے ذہن کے لوگوں کو کہتا ہوں، ہر شیعہ کو نہیں، جو شیعہ صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا اس کو نہیں کہتا، لیکن جو کہتا وہ رافضی ہے، اور میں ان سے مخاطب ہوں۔ بتائیے آپ میں اور مغرب میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم 1.5 ارب سے زائد مسلمان آپ کے سامنے پہلے یہی مقدمہ رکھتے ہیں جو ہم مل کے یورپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ ہستیاں ہمارے مقدسات ہیں، ہماری نظر میں جنتی ہیں، ہماری نظر میں ان کو زمین پہ چلتے ہوئے جو ٹائٹل مل گیا ہے وہ جنتیوں کو جنت کی نعمتوں میں آخر میں جا کے ملنے والا ہے۔ وہ زمین کی پشت کے اوپر مغفورن الخطا ہیں، معصومن الخطا نہیں ہیں، لیکن مغفورن الخطا ضرور، اللہ نے ان کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ ان کے سامنے ہم یہ مقدمہ پہلے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں زبان درازی کریں گے تو یہ ازادی اظہار نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہیٹ سپیچ ہے۔ یعنی جو مقدمہ میں اور آپ مل کے یورپ سے جھگڑتے اور لڑتے ہیں، آپ خود اسی مقدمے کو ڈھیر کر کے گرا کے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ ازادی اظہار ہے، یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے ایک بات بتلائیے، ایک تو آپ نے آپ کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، ایک آپ نے اس مقدمے کو ہی نہیں آج تک سمجھا، دوسرا مقدمہ اس سے بھی آگے گئے، آپ مغرب کو، غیر مسلموں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمارا نبی بڑا اعلیٰ ہے، بے شک کوئی شک نہیں، میں اور آپ مل کے یہ پیغام دیتے ہیں، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عرف ہے، صادق ہے، امین ہے، اس سے زیادہ بلند اخلاق والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ حیادار کوئی نہیں، پرہیزگار کوئی نہیں، متقی کوئی نہیں، صالح کوئی نہیں، اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں پوری دنیا میں ہم پیغام دے رہے ہیں اچھا ہے، اور آپ ایسے بدبخت ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں خود تو اچھا ہے لیکن اس کی ساری بیویاں بری ہیں، امی عائشہ بھی، امی حفصہ بھی، ام حبیبہ بھی، معاذ اللہ، اچھا ہے لیکن اس کے سارے سسر برے ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، ابو سفیان بھی، اچھا ہے لیکن اس کا جو دماد عثمان ہے وہ بھی برا ہے، معاذ اللہ، اچھا ہے لیکن جب دنیا میں سے چلا گیا تھا اس کے سارے ساتھی معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تھے، صرف 4 ایماندار رہ گئے تھے۔ یہ مقدمہ آپ دنیا کے سامنے لڑ رہے ہیں کہ پیغمبر تو بڑا اعلیٰ ہے لیکن اس کا سارا ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ برے، معاذ اللہ۔ آپ کی عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ آئیے آج اگر یہ ناموس صحابہ بل پاس ہو گیا تو آپ کو سب سے پہلے ہماری تائید کرنی چاہیے تھی کہ آج کے بعد حسن و حسین کی، سیدنا علی کی گستاخی کی سزا 10 سال ہو چکی ہے، اور اللہ کے بندو جس نے کرنی نہیں، میں اہل سنت کے نمائندے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جس نے کرنی نہیں میری طرف سے اس کی سزا سزائے موت بھی رکھ دی جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا آپ کو اس بات کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ بتائیے۔ اگر توہین اہل بیت کی سزا آپ سزائے موت بھی رکھ دیں، توہین صحابہ کی سزا آپ سزائے موت بھی رکھ دیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ پورا ایک طبقہ فکر کھڑا ہو گیا، اور اللہ کا شکر میں بھی کہتا ہوں کئی دفعہ شر سے خیر نکلتی ہے، لوگوں نے دیکھ لیا ہے توہین کرنا کون چاہتا ہے اور تعظیم کرنا کون چاہتا ہے۔
تیرا مسلک تبرہ ہی تبرہ ہے اور ہمارے مسلک میں تولا ہی تولا ہے۔ آپ بتائیے، ہم تو ہر ایک کی تعظیم کے قائل ہیں، ہم تو ہر ایک کے احترام کے قائل ہیں، اور آپ ہر ایک کے اوپر تبرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ادارے، ایجنسیاں اس بات کو نوٹ کریں کہ قانون یہ بنا ہے کہ مقدسات اہل سنت، صحابہ، اہل بیت کی توہین کرنے والے کو 10 سال سزا دی جائے گی، اور اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے منظم طریقے سے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ ہم توہین کرنا چاہتے ہیں تو کیا جا رہا ہے کہ ویسے کیا جائے؟ نہیں جی نہیں، اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم توہین کرنا چاہتے ہیں، ہم مقدسات اہل سنت کے قائل ہیں، لیکن اس قانون کا استعمال ہمارے خلاف ہوگا، اس قانون کا استعمال ہمارے خلاف ہوگا۔ اللہ کے بندو، میں صدق کے دل سے ایک بات آپ کو بتلاؤں، توہین رسالت کا اور توہین قرآن کا جو مقدمہ، جو قانون ہے وہ سب سے زیادہ غلط استعمال اگر ہوا ہے تو میرے مسلک اہل حدیث کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ کسی کے اوپر جعلی توہین رسالت کا مقدمہ ہے، ایک ہمارے قاری عثمان صاحب ہیں، ان کے اوپر توہین قرآن کا مقدمہ ہے۔ اللہ کے بندو، کیا اہل سنت کا کوئی فرد قرآن کی توہین کرتے ہوئے سے جلا سکتا ہے؟ مقدس اوراق کو، عربی لکھے ہوئے اوراق میں ایک آدھ صفحہ غلطی سے، اور جن کے عقیدے کے مطابق اوراق کو تلف کرنے کا یہ طریقہ جائز بھی ہو، وہ قاری عثمان بیچارے نے ایک شاپر کے اندر پرانے صفحات عربی لکھے ہوئے کمپوزنگ کے پڑھے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ صفحہ آیت بھی لکھی ہو، اس نے وہ جلائے، اس کے خلاف توہین قرآن کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں، پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ یہ دیکھا جی قانون کا غلط استعمال سب سے زیادہ اہل حدیث کے خلاف ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں اہل حدیث کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، اگر توہین رسالت کا قانون غلط استعمال ہوتا ہے، توہین قرآن کا قانون غلط استعمال ہوتا ہے، تو کیا قتل کا قانون غلط استعمال نہیں ہوتا؟ ڈکیتی کا قانون غلط استعمال نہیں ہوتا؟ اغوا کا قانون غلط استعمال نہیں ہوتا؟ جھوٹے چوری کے مقدمات درج نہیں ہوتے؟ کسی قانون کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اس قانون کے خلاف احتجاج کرنا عقل کے اوپر پردہ ہے۔ آپ اس کو کہیں، آپ اس بات کا مطالبہ کریں، اللہ کی قسم آئیے اس بات کی طرف جو اگر آپ سنجیدہ ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو، تو میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، پورے پاکستان کے میڈیا کے اوپر میری گفتگو چلنے والی ہے، میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، آئیے توہین رسالت ہو، توہین قرآن کا مقدمہ ہو، یا ناموس صحابہ کا بل جو پاس ہو گیا، اس کے بعد مقدمات جو درج ہونے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ان کا غلط استعمال رک جائے تو ایک کلیہ موجود ہے۔ قانون کے ادنا طالب علم ہونے کے ناطے سے وہ کلیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی شخص کے اوپر توہین رسالت کا جھوٹا مقدمہ کرائے، توہین قرآن کا جھوٹا مقدمہ کرائے، توہین صحابہ کا جھوٹا مقدمہ کرائے، اور ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے توہین نہیں کی، تو الزام لگانے والے کے اوپر انہی دفعات کے تحت مقدمے کو درج کر لیا جائے، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کتنی عام فہم بات ہے، قانون کا غلط استعمال اس طرح رکے گا۔ آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ جو بندہ توہین صحابہ کے قانون کو غلط استعمال کرے گا، توہین صحابہ کا الزام لگائے گا اور وہ توہین ثابت نہ ہو، اسی کے اوپر توہین صحابہ کا مقدمہ درج کر لیا جائے، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ملک میں آئین موجود ہو، قانون موجود ہو، پھر بھی مرزا جہلمی دن رات صحابہ کے خلاف بکواس کرے اور قانون اور آئین حرکت میں نہ آئے، تو پاکستان کے مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کریں گے۔ آج قانون بن گیا ہے، انشاءاللہ اس قانون کا جو پہلا شکار ہوگا مرزا جہلمی، یہ بات سن لے، یا تو آج کے بعد اس ملک میں گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا، تیرے خلاف مقدمات کو درج کیا جائے گا۔ اور انتظامیہ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی کسی گستاخ کی سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کیسا بدبخت شخص ہے، پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اگر کوئی ہر وقت آپ کے سامنے یہی کہتا رہے، اور شیخ بڑے برے ہوتے ہیں، اور چودھری بڑے لانتی ہوتے ہیں، اور رائی بڑے بغیرت ہوتے ہیں، آپ کہیں گے یہ کیسا
بد عقل آدمی ہے، بد زبان آدمی ہے، اچھے برے تو ہر قوم میں ہوتے ہیں، یہ کنبے اور قبیلے تو شناخت اور پہچان. کیوں بٹ صاحب؟ اگر کوئی کہ بٹ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں تو بندہ کیا محسوس کرے گا؟ کہے گا یار کیسا بد عقل ہے، کیسا بد عقل ہے کہ سارے ہی یہ تو کنبے اور قبیلے اور برادری ہیں. وہ بدبخت ہر وقت چینل کے اوپر بیٹھ کے کہتا رہتا ہے بنو امیہ بڑے پیڑے سن، بنو امیہ بڑے لانتی سن، بنو امیہ آئندے سن. او بدبخت، بنو امیہ کا خلیفہ راشد عثمان تو بھول گیا. او بدبخت، ام حبیبہ کو بھول گیا. رسول اللہ کی بیوی ہیں، ایک رسول اللہ کا دماد ہے، لیکن تو سب کو رگیدتا چلا جا رہا ہے. اداروں کو اس کو پٹا ڈالنا چاہیے، اس کے خلاف مقدمے درج کر کے. ہمارے سے انتظامیہ نے وعدہ کر لیا، ایس پی نے وعدہ کر لیا پرچہ درج ہو جائے گا، لیکن اب صرف پرچہ درج نہیں ہونا چاہیے، مزید مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان مقدمات میں اس کو گرفتار بھی کرنا چاہیے. اور آخر میں انتظامیہ سے، لاہور کی انتظامیہ سے سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس میں ہمارے رستے میں رکاوٹوں کو کھڑا کیا گیا، ہمارے خلاف درخواستیں دی گئیں. اللہ کے فضل و کرم سے لاہور کے تھانوں میں دی جانے والی وہ ساری کی ساری درخواستیں تھانوں کی ردی کی ٹوکری کی زینت بنی پڑی ہوئی ہیں. کل فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہو چکی ہے اور 10,000 سے زائد محبان صحابہ نے وہاں پہ آ کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو بھی دفاع صحابہ کی آواز اٹھائے گا لاہور کے غیور عوام اس کے ساتھ ہوں گے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ اور آپ نے کل ثابت کر دیا ہے وہاں پر آ کر کہ آپ سارے کے سارے دفاع صحابہ کرنے والوں کے ساتھ ہیں. میں مستنصر فیروز صاحب کا نام لے کے شکریہ ادا کرتا ہوں، ایس پی سیکیورٹی تقیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایس پی سٹی حمزہ امان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے شر پسندوں کی ساری سازشوں کو ناکام بنایا، لیکن آپ نے ہمارے رویے کو بھی دیکھا. ایسے کر لیجئے، کر لیا. عنوان بدل دیجئے، بدل دیا. چند فٹ پیچھے ہٹ جائیے، ہٹ گئے. لیکن وہ شر پسند وہ ڈھٹائی سے اپنے مقدمے کے اوپر کھڑے رہے. آج میرا انتظامیہ سے مطالبہ ہے، آج سے ہم اس شر پسند کے خلاف، انسپیکٹر شاہد چٹھے کے خلاف بھی ایک تحریک کو کھڑا کرنے لگے ہیں. آپ کے مطابق نپدائی والندبڈ اگر فتنے کو فی الفور اور ابتدا ہی میں دفن نہ کیا گیا، وہ فتنہ اور شر پسندی بڑھتی چلے جائے گی. کیا ایک سرکاری ادارے کا اہلکار اور انسپیکٹر کیا دو جماعتوں کے درمیان فریق بن سکتا ہے؟ کیا 155C کے تحت، میں بھی قانون کا طالب علم ہوں، پولیس آرڈر کے تحت کیا وہ درخواست دینے کا مجاز تھا؟ اللہ کی قسم آپ بھی جانتے ہیں مجاز نہیں تھا. آپ کو بھی پتا اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. آپ کو بھی پتا ہے اس نے جو دھوکہ دہی، جھوٹ اور جیل سازی کر کے ہمارا NOC کینسل کروایا تھا، اس کے صرف اس ایک وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. تو ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کے خلاف مقدمے کو درج کیا جائے، فی الفور درج کیا جائے اور اس کو نوکری سے نکالا جائے. ہم آپ کے پہلے بھی شکر گزار ہیں، ہم اس کے بعد بھی آپ کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن یہی ایک مطالبہ ہے، ایسی کالی بھیڑوں کو اپنے محکموں سے نکال دیجئے جو جماعتوں کو پولیس کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ لڑوانا چاہتے ہیں. اور لاہور کی انتظامیہ، لاہور کے ادارے، پاکستان کے اداروں نے دیکھ لیا ہے کہ آج پاکستان کے اندر اہل حدیث کی نمائندہ جماعت کون سی ہے. جمعیت اہل حدیث پاکستان نے 2 ماہ کے عرصے میں اپنی قوت اور طاقت کو منوایا ہے، اپنے وجود کو تسلیم کروایا ہے. اور یہاں پہ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ہم نہ اقتدار کے حریص ہیں، نہ اقتدار کے حلیف ہیں. ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ وطن کے اندر مساجد کا تحفظ ہونا چاہیے، مدارس کا تحفظ ہونا چاہیے، علماء کا تحفظ ہونا چاہیے. میرے اس دفتر کے دروازے 24 گھنٹے کے لیے پاکستان کے اہل اسلام کے لیے کھلے ہیں بالعموم، اور اہل حدیث کے لیے بالخصوص کھلے ہیں. اگر کوئی بندہ جعلی مقدمے کا شکار ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، مدرسے کا مسئلہ ہے، یہ دروازے کھلے ہیں. میں آپ کے اندر وہ قوت اور طاقت بیدار کرنا چاہتا ہوں، اس شعور کو پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ہر حلقے کے اندر
ایک ایسا پریشر گروپ کریٹ کر دیں، 5,000 10,000، میں یہ نہیں کہتا لاکھوں کی بات، 5,000 ووٹ بھی 10,000 ووٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایم این اے ایم پی اے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 5,000 10,000 ووٹوں سے ملک کے اندر 90% حلقوں میں ہار جیت ہوتی ہے۔ آپ اتنے کم اب نہیں رہے، آپ کی تعداد اکیلے پاکستان میں اہل حدیث کی تعداد بلا مبالغہ 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور ان میں سے میں صرف 5,000 کی بات کرتا ہوں۔ ہر حلقے کی اوس لگا لی جائے تو ہم تمام سیکولر پارٹیاں ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہوں، ان کے سامنے اپنا یہ پریشر گروپ بلڈ کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک جس کے پلڑے میں پڑے گا، ہمارا ووٹ جس کو ڈلے گا وہی پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ کو اس کے بدلے میں ہمارے کام کرنے پڑیں گے، ہمارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ حقوق ہمیشہ مانگنے سے نہیں ملتے، حقوق کے لیے کئی مرتبہ چھیننا بھی پڑتا ہے اور جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جد و جہد کے اندر کامیابیاں نصیب فرمائے۔